کیا حج ہر سال کرنا ہے؟ ہر سال فرض ہے؟ آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ ہر سال کرنا ہے؟ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا. 3 بار سوال کیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ کام ہٹ کے ہے نا. آپ نے فرمایا اگر میں اس کی بات کا جواب دے دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. وہ بات کیوں پوچھتے ہو جو ہم نے کرنے کو نہیں کہا تم کو؟ وہ بات کیوں پوچھتے ہو جس کام کو ہم نے کرنے کو نہیں کہا کیوں پوچھتے ہو؟ جو کرنے کو کہا وہ کرو. کہ پوچھا اصحاب کہف کون تھے؟ دیکھو سیرت میں کیسی، قرآن میں کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں. پوچھا اصحاب کہف کون تھے؟ کام سوال موضوع سے ہٹا ہوا ہے، سوال جو ہے موضوع سے ہٹا ہے. آپ پوچھیے علماء اکرام میں ہیں یہاں، ایک روایت میں 15 دن، ایک روایت میں 30 دن. آپ نے کوئی جواب، اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. 30 دن کے بعد جواب آیا ہے، 15 دن کے بعد جواب آیا ہے. اور خولہ بنت ثعلبہ روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئی ہیں، کام والی بات ہے، کام کو پوچھنے آئی ہیں. تو خولہ بن ثعلبہ کا رونا ختم نہیں ہوا، اللہ نے فوراً وحی اتار دی. ہمارا عملہ اپنے آپ کو کام کا پابند کرے، مسجدوں میں، ملاقاتوں میں، محنتوں میں 8 گھنٹے پھرنا، لوگوں کے پاس جانا. خدا کی قسم کام کرنے والوں کے جتنے مسائل ہیں سب کا حل اللہ نے مسجد کی آبادی کی محنت میں رکھا ہے. کہ جو مسجد آتا ہے صبح صبح، کیا مطلب ہے کہ کام کرنے والے تو اپنے آپ کو صبح کی محنت کا پابند کرے. کہ جو صبح صبح مسجد آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے جھنڈے سے کیا مراد ہے؟ جھنڈا کیا ہے؟ جھنڈا تو کچھ بھی نہیں ہے، جھنڈا ہے کہ جھنڈا جو ہے ایسا اہم چیز ہے کہ جھنڈا ایسا اہم ہے کہ ایک صحابی سفر میں ہے، ایک صحابی غزوے میں ہے، دشمن نے آپ کا ایک ہاتھ کاٹا، آپ نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا. مصعب بن عمیر سے فوراً جھنڈا لے لیا، دوسرے ہاتھ میں لے لیا. پھر آپ نے اپنے دونوں سینوں سے اس کو سمیٹ لیا. جیسے ہی جھنڈا گرا ہے اللہ کو اتنی تاخیر بھی پسند نہیں آئی کہ کوئی دوسرا صحابی آ کر اس جھنڈے کو اٹھائے. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر فوراً جھنڈا اٹھا لیا. اللہ کے نبی نے کہا مصعب، کہا یا رسول اللہ میں مصعب نہیں ہوں، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے جھنڈا اٹھانے کے لیے. کیا مطلب ہے جھنڈے کا؟ کیا مطلب ہے؟ جھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ جو جھنڈا اسلام کا لے کر نکلتا ہے لوگوں کو اسلام پر جمنے کا فرمایا، ایک بڑی ہمت ملتی ہے کہ ہمارا جھنڈا کھڑا ہے، ہمارا جھنڈا کھڑا ہے. اس لیے کام کرنے والوں کے لیے بنیادی چیز ہے کہ یہ اپنے آپ کو صبح کی محنت میں ڈالیں. اور ہمارے مسائل کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا دی ہے کام کرنے والوں کو. اے اللہ جو میرے پیغام کو سینے سے لگائے اور لوگوں کو پہنچائے تو اس کو سرسبز رکھ، شاداب رکھ. ہم پیغام پہنچانا بھول گئے، یہ بھول گئے کام انتظام کے ساتھ نہیں ہے، مدد انتظام کے ساتھ نہیں، مدد تو اللہ کے کام کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیان کر رہے ہیں، ایک نیا آدمی آیا، نیا آدمی، اللہ سب کو معاف فرمائے. آج تو لوگوں کو انفرادی دعوت دینا ہم بالکل بھول چکے. ذمہ دار نے کیا کہتے ہیں بھائی دعوت دینا، ہمارا تو کام ہے تقاضوں کو سوچنا، ہمارا کام ہے تقاضوں کو پورا کرنا. انفرادی دعوت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہے، پرانے لوگ موجود ہیں، ایک نیا آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھ کر آگے اس سے ملنے کے لیے. سوچنے کی بات ہے، نیا آدمی ہے. آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہر آدمی سوچے ہمارے کام میں نیا آدمی کتنا ہے. ابھی انو بھائی کہہ رہے تھے اگر رو مٹیریل ہی نہیں ہے تو کام کیا ہے؟
نئے نئےوں کو متوجہ کرنا. آپ اتنا متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ ممبر سے اٹھ کر پرانوں کے عملے کو مجمع کو چھوڑ کر آپ اس نئے آدمی کے پاس آئے اور اس کے سوال کا جواب دیا, اس کو اسلام سمجھایا. روایت میں آتا ہے کہ آپ کے لیے کرسی لائی گئی جس کے پائے لوہے کے تھے, آپ کے سامنے رکھا گیا, آپ اس پہ بیٹھ کر اس کو آپ نے پوری بات سمجھائی. نیا آدمی ہے. آپ ممبر پر ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, سوچنے کی بات ہے, ممبر پر نماز پڑھا رہے ہیں, آپ نے سلام پھیرا, آپ نے دیکھا آخری میں ایک نیا آدمی واصلہ بن اسقا ہے رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے یہ نہیں کہا عمر جو جا کر دعوت دو. آج تو اللہ معاف کرے ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے, ہمارے یہاں سٹیٹس ہو گیا, اللہ معاف کرے. سٹیٹس سمجھتے ہیں, معیار, کہ ہم تو مشورے میں, ہم تو فکروں میں, ہم تو کمروں میں. اور اللہ کے نبی فرمایا سب سے زیادہ خطرے میں وہ آدمی ہے جو کام میں عمومیت سے ہٹ گیا ہے. سب سے زیادہ خطرے میں کون ہے؟ اللہ کے رسول اتنا عمومیت کے ساتھ رہتے تھے کہ لوگ آ کر پوچھتے تھے آپ میں محمد کون ہے. سوچنے کی بات ہے, آپ کی کوئی مخصوص جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی, لوگ پوچھتے تھے آپ میں محمد کون ہے, کون ہے محمد. اتنا آپ کی عمومیت تھی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی جگہ بنا دی جائے, آپ وہاں بیٹھیے تاکہ آپ کو لوگ پہچانیں. فرمایا نہیں, میں یہ نہیں چاہتا, میں تو چاہتا ہوں لوگ میری گردنیں پھلانگ پھلانگ کر جائیں اور میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جب استقبال کا دور آئے, فتنے کا دور آئے, تو تین چیزوں کا اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. سب سے زیادہ اپنے آپ کو عمومیت میں رکھنا ہے, خصوصیت نہیں ہے ہمارے کام میں, کہ خصوصیت والے تو خطرے میں ہیں. کہ اپنے آپ کو عمومیت میں رکھنا ہے, اپنے آپ کو مسجد کا پابند کرنا ہے. او ہو, یہ بہت اہم چیز ہے. آج تو میرے بھائیوں مشورے کے کمروں میں دل لگتا ہے آدمی کا. کسی کو مشورے کمرے میں بلا لیا جائے, او ہو کیا خوش ہوتا ہے. ارے ہم کو بلایا گیا مشورے کمرے میں, نہیں ہمارا تو مسجد ہے, مسجد میں رہو. کام کرنے والے اگر 8 گھنٹے نہیں دیں گے تو عوام الناس 2.5 گھنٹے کہاں سے دے گی. حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں دائی جب دوڑتا ہے تو امت چلتی ہے, اور دائی جب چلتا ہے امت بیٹھ جاتی ہے, اور دائی جب بیٹھتا ہے تو امت سو جاتی ہے, اور دائی جب سوتا ہے تو امت مر جاتی ہے. کہ دائی کے چلنے پر, دائی کی فکروں پر, دائی کی محنت پر, دائی کی مسجد کے اعمال پر. ایک پلین ساری دنیا میں اڑے, فضاؤں میں, ہواؤں میں, ہزاروں ہزار کلومیٹر, لیکن میرے دوستو بزرگوں اس کو اترنا کہاں پڑے گا, کہ اترنا تو ایئرپورٹ پہ پڑے گا. کام کرنے والے سارے عالم میں پھریں گے لیکن ان کو اپنی مسجد وار جماعت سے جڑے رہیں گے. یعنی ہمارا گشت ہمارے لیے ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہ حضرت یہ ہمارے ذمہ دار ہیں, اتنے تقاضے ان کے اوپر, اتنے تقاضے, یہ جماعت وہ جماعت, یہ نصرت وہ نصرت, یہ تفقد وہ تفقد, ادھر بیرون ادھر اندرون, ادھر علاقے ادھر ضلع ادھر صوبہ ادھر ملک ادھر نظام الدین, اتنے تقاضے ان کے اوپر ہیں, ان کے پاس تو اپنا عمومی گشت کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. حضرت نے فرمایا ان سے کہو عمومی گشت پہلے کریں, اس کے بعد سارے کام کریں. کہ حضرت فلاں تقاضے پر ہم جاتے ہیں, فلاں تقاضے پر ہم جاتے ہیں, میرا 3 دن چھوٹ جاتا ہے. اگر تقاضوں پہ جائیں کہ 3 دن جائیں, تقاضے پہ جائیں کہ 3 دن جائیں, لوگ سوال کرتے ہیں نا. تو حضرت سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ 3 دن جائیں کہ تقاضوں پہ جائیں. حضرت نے کہا کہ 3 دن جاؤ اور تقاضے پہ بھی جاؤ. تقاضے ایسے ہیں جیسے دوائی, اور ترتیب ایسی ہے جیسے تمہاری غذا. ایک آدمی غذا نہ کھائے, کھانا نہ کھائے, دوائی کھاتا رہے, بتاؤ بھائی
ڈاکٹر بھی کہتا نا کھانے کے ساتھ کھائیے ایسے مت کھانا. کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کھانے کے ساتھ کھاؤ, کھانا چھوڑ کے کھاؤ گے کہ نہیں؟ کھانا چھوڑ کے جاؤ گے ریئیکشن ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ بولے ارے دوائی کھانی پینا کھانا کھائے. ڈاکٹر صاحب بولے بھائی ریئیکشن ہو گیا. کہ نہیں ریئیکشن نہیں کرنا. تو کہا حضرت کبھی کبھی ایسے ساتھی ذمہ دار ہیں, ایسی ان کی ترتیب ہو جاتی ہے کہ 3 ہی دن جا سکتے ہیں, یا تقاضوں پر جائیں یا ترتیب پر جائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی ترتیب پر رہ کر تقاضوں پہ نہیں چل سکتا, یہ آدمی تقاضوں پہ چلنے کے لائق نہیں ہے. عجیب بات ہے. اپنی جماعت بنانا, کام کو بیان سے امت پہ پیش نہیں کرنا. کسی نبی نے کام کو بیان سے نہیں پیش کیا, کام کو کر کے دکھایا ہے. فرمایا کہ اللہ کی غیبی نصرت ذمہ داروں کے میدان میں آنے سے ہے. اگر ذمہ دار میدان میں نہیں ہے تو اللہ کی غیبی نصرت بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے خندق کے موقع پر لوگ پہنچے, یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹتی. آپ نے فرمایا انا نازل, میں اترتا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا عمر تم چلے جاؤ, ابو بکر تم چلے جاؤ, کہ نہیں میں اترتا ہوں, میں اترتا ہوں. آپ خود اترے اور آپ نے خود کام کیا. تو اللہ نے بڑی بڑی بشارتیں سنائی. جو ڈاکٹر مریضوں کے بیچ میں نہیں رہتا, اس ڈاکٹر کے اوپر حال کی بیماری کا علاج نہیں کھلتا. صاف بات ہے. ہر ایک کی حاجت ہے مقامی کام, ہر ایک کو اپنی ذات سے کر کے دکھانا ہے. حضرت فرماتے ہیں جو بیان سے کام سمجھانا چاہتے ہیں یہ امت میں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں. یہ تو کہہ گئے ہیں لیکن ہوگا نہیں ایسا, یہ تو کہہ رہے ہیں لیکن ایسا کر نہیں سکتے. اگر کر سکتے تو یہ کر کے دکھاتے. ایک ایک آدمی کے پاس بذات خود جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں نہیں پتا ہماری ہمارے ایک ملاقات مسلمانوں کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا سکتی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آج ہماری یہاں سے ملاقاتیں ختم ہو گئی. حضرت مولانا یاسا فرماتے تھے ہمارے کام کی جگہ مذاکروں نے لے لی ہے. مذاکروں میں خوب دل لگتا ہے. کیا بھائی لگتا نہیں لگتا؟ مسجد میں بیٹھ گئے, مذاکرہ چل رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے. اب ملاقات انشاءاللہ کل سے کریں گے. حالانکہ مدد جو آئے گی, نصرت جو آئے گی, اللہ کی غیبی تائید جو ہمارے ساتھ ہوگی وہ ہمارے چلنے سے ہے, ہمارے انفرادی دعوت دینے سے ہے. اللہ کے نبی کی خدمت کرتا ہے, یہودی کا لڑکا ہے, فرمایا بیمار ہے. اللہ کے نبی بذات خود گئے کہ میں جاؤں گا. آپ خود گئے, آپ نے جا کر خود دعوت دی, آپ خود پہنچے, دیکھا بیمار ہے, مرض الوفات میں مبتلا ہے. آپ کا جانا, فرمایا دائی کا جانا سخت سے سخت دل لوگوں کو نرمی میں تبدیل کر دے گا. اللہ معاف کرے ہم نے جانا چھوڑ دیا. ہر آدمی خود سوچے کتنی ملاقاتیں کرتے ہیں ہماری بستی میں, ہمارے علاقوں میں. ہاں مرکز میں ماشاءاللہ بیٹھ کر مذاکرہ کرنا بہت آسان ہے. کیا بھائی بیانات کرنا بہت آسان ہے, لیکن اصل جو ہوگا, اصل کام جو ہوگا وہ خود جا کر کرنے سے ہوگا. حضرت نے فرمایا ایک آدمی اتنا روزہ رکھے کہ اس کے ہونٹ خشک ہو جائیں, اتنی نماز پڑھے کہ اس کے بدن میں نماز کے نشانات ہو جائیں. فرمایا مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی نے, یہ اس کے ایمان کی تکمیل کی دلیل نہیں ہے. اتنا روزہ کہ ہونٹ خشک ہو جائیں, اتنی نماز کہ بدن میں نشان پڑ جائیں. فرمایا یہ اس کے ایمان کی تکمیل کی دلیل نہیں ہے. ایمان کی تکمیل کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی تکمیل کی دلیل یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی محنت کرے, لوگوں کے پاس جا کر منکرات کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے عالم. آپ میرے دوستوں, بزرگوں, عزیزوں, پورے مسجد نبوی کے باہر کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں, نیک لوگ ہیں, اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی.
ایسے لوگوں پر ابو ہریرہ گشت کر رہے ہیں اور ان کو بازار کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اے بازار والوں، تم کو کس چیز نے عاجز کر رکھا ہے؟ ارے بھائی صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، کیا مقام ہے صحابہ کا؟ ایسے لوگوں کو مسجد میں جمع کر رہے ہیں کہ آؤ مسجد کے ماحول میں آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ملک شام میں جا کر سب سے پہلا سوال کیا، بتاؤ تمہاری مسجد کا کیا حال ہے؟ آج اللہ معاف کرے 5 اعمال ہیں، 5 اعمال ہیں، بعض اعمال ہیں، مسجد کی آبادی کی محنت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مسجد کی آبادی کی حاجت نہیں ہے۔ جس کو کثرت سے مسجد میں آتا ہوا دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ فرمایا مومن اور مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور پانی۔ مچھلی پانی میں سکون سے رہتی ہے، مومن مسجد میں سکون سے رہتا ہے۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ ہر متقی کا گھر ہے۔ متقی ہیں تو مسجد گھر بنائیں گے۔ گھر بنانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں آ کر سو جایا جائے، کہ سونے کی جگہ کو بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ کہ مومن کا بستر ایسا ہوتا ہے جیسے مومن کا بستر تو خالی رہتا ہے، کبھی یہ مسجد میں، کبھی یہ نماز میں، کبھی یہ رات کو اٹھ کر مسجد کی آبادی کی محنت میں، اور کافر کا بستر تو بوجھل رہتا ہے۔ کافر کا بستر خالی نہیں رہتا رات میں، اور مومن کا بستر، کہ مومن کے بستر کی پہچان یہ ہے کہ مومن کا بستر کبھی بوجھل نہیں رہتا۔ کہ مومن تو اپنے مسائل کا حل، حضرت جی فرماتے ہیں آج ہم اللہ کا کام اللہ کے بغیر کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے کھڑگپور میں کارگزاری آئی، اللہ ماشاءاللہ کون سی ایسی مسجد ہے جو رات کو آباد ہے؟ اور ہماری بستیوں کا حال دیکھیے، ہماری بستی میں لڑکیاں بے پردہ، ہماری بستیاں میں نوجوان بے نمازی، ہماری بستیوں میں مسائل کا علم نہیں، ہماری بستیوں میں اخلاقیات نہیں، ہماری بستیوں میں معاشرت نہیں، ہمارے بستیوں میں عبادات نہیں، ہماری بستیوں میں میرے دوستو بزرگوں عزیزوں غیروں کے طریقوں سے لوگ متاثر، ہماری بستی میں لوگ ارتداد کے شکار، ہماری بستی میں لوگ اللہ کے رسول سے دور، ہماری بستی میں لوگ آخرت بھولے ہوئے، ہماری بستی میں لوگوں کو اعمال سے لینے کا شوق نہیں، ہماری بستی میں لوگ اسباب کی طرف صبح سے لے کر شام تک دوڑ رہے۔ اتنے سارے مسائل ہیں، لیکن کام کرنے والوں کو ان مسائل کا حل دور کرانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ فکر ہوتی تو رات کو آدمی چین سے بستر پہ سوتا نہیں۔ بیٹی بیمار ہو جائے تو باپ کو رات کو نیند نہیں آتی، تنگی آ جائے، قرضہ آ جائے۔ امت کے کتنے طبقے کے لوگ ایسے ہیں کہ آج تنگی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے رہے ہیں۔ امت کو کوئی بتانے والا نہیں، امت کو کوئی سمجھانے والا نہیں، امت کو کوئی اللہ کے گھر میں لانے والا نہیں، امت کو کوئی اللہ سے قریب کرنے والا نہیں، امت کو کوئی اللہ کی طرف امیدیں دلانے والا نہیں، امت کو کوئی آخرت سمجھانے والا نہیں، امت کو کوئی قبر بتانے والا نہیں، امت کو کوئی حشر بتانے والا نہیں، امت کو کوئی پل صراط بتانے والا نہیں، امت کو کوئی جنت کی نعمتیں بتانے والا نہیں۔ اور دائی چین سے سو رہا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم تو ایک آرگنائزیشن کے ممبر ہو گئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر امت کی بے دینی تمہارے دل میں چبھ نہیں رہی، حدیث کا مفہوم ہے اگر امت میں لوگ فجر کی نماز میں سو رہے ہیں، اگرچہ تم نمازی ہو، اگرچہ تم تہجد گزار ہو،
اگرچہ تم قرآن کی تلاوت والے ہو، اگر تم تسبیحات کے پابندی کرنے والے ہو، اگر امت کی بے دینی کا غم تمہارے دل میں نہیں ہے، تو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم سمجھ لو رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہم نے اللہ کے نبی کو کبھی راحت میں نہیں دیکھا۔ آج تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، گشت چھوڑ چھوڑ کر لوگ راحت میں ہیں، سالانہ خروج چھوڑ کر راحت میں ہیں، حالانکہ اللہ کے راستے میں نہ نکلنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اتنا ناراض ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابہ اکرام سے جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تھے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، سوچنے کی بات ہے، جماعت تیار ہے اور میری ترتیب ہے جانے کی اور ہم کو نکلنا ہے اور ہم کو جانا ہے، لیکن میرا دنیا کا کام آ گیا، میرے گھر کا کام آ گیا، میرے رشتہ دار کا کام آ گیا، میرے دکان کا کام آ گیا، میری تجارت کا کام آ گیا، اور تم نے کیا کہا آج نہیں کل چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جماعت کہاں جا رہی ہے؟ فلاں علاقے میں نا، ٹھیک ہے ہم پہنچ جائیں گے۔ حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا تو اللہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو کعب بن مالک کے ساتھ کیا تھا۔ ہمارے کام میں تقاضا اصل ہے، ہمارے کام میں محنت اصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں، بیٹی بیمار ہے، سفر میں گئے ہوئے۔ آج تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے کتنے سفر تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے تقاضوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم ہمارا حال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں، دیکھا صحابہ کی جماعت قبرستان سے واپس آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا، قبرستان سے کیوں آ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو دفن کر کے آ رہے ہیں، آپ کی بیٹی کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں رہتے ہیں ان کے گھروں میں کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ صبر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ ان کو اللہ کے راستے میں انبیاء پر جو تکلیفیں آئیں اور انبیاء کے گھر والوں کا جو انتقال ہوا اس پر انبیاء نے جو سفر کیا، صبر کیا، اللہ تعالیٰ وہ اجر اس امت کے کام کرنے والوں کو دے گا۔ آج تو اللہ معاف کرے کام کرنے والوں کے اوپر ایسی مصیبت آئی ہے جس کا نام ہے موبائل۔ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ موبائل نہیں ہے، یہ میزائل ہے۔ فرمایا جتنا نقصان ایک میزائل انسان کو نہیں پہنچا سکتا اس سے زیادہ نقصان آج مسلمان کو یہ موبائل پہنچا رہا ہے۔ تعلیم ہو رہی ہے، دوران تعلیم آدمی اٹھتا ہے ارے فون آ گیا چلو بھائی باہر جاؤ، تعلیم کے انوارات ختم ہو رہے ہیں، تہجد کے انوارات ختم ہو رہے ہیں، گشتوں کے دوران گشت موبائل استعمال ہو رہا ہے۔ اور آدمی کیا کہتا ہے کہ بھائی تقاضے ہیں، تقاضے کہ نہیں ہماری جماعتیں اس کی پابند ہوں۔ پھر فرمایا حضرت نے کہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو اور وہ خبر سن کے واپس آ جائے، آتے نا لوگ ارے فون کریے بلائیے، آپ کو کیا معلوم؟ حضرت نے فرمایا کہ جس کے گھر میں انتقال ہو اور وہ خبر سن کر واپس آ جائے تو اس کو ایک مسلمان کے گھر والوں کے انتقال پر جو صبر ملتا ہے، صبر پر جو ثواب ملتا ہے، اس کو وہی ثواب ملے گا، نبیوں کے ثواب سے یہ محروم ہو جائے گا۔
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ہماری 3 دن کی جماعتوں میں، چلے کی جماعتوں میں، 4 مہینے کی جماعتوں میں بالکل اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ حضرت نے عجیب بات فرمائی، ایک بڑی بیماری یہ ہو گئی ہمارے کام کرنے والوں میں کہ کام کرنے والے موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں، کام کرنے والے پڑھتے ہیں، دوسرے لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ جس اسکرین پر آدمی کیا کیا غلاظت دیکھ رہا ہے، اس اسکرین پر موبائل میں قرآن بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں یہ ترغیب نہیں دے رہا اپنے کام کرنے والوں کو، میں یہ ترغیب نہیں دے رہا، حالانکہ حضرت ایسے جملے استعمال نہیں کرتے۔ حضرت نے فرمایا میں یہ ترغیب نہیں دے رہا، میں یہ حکم دے رہا ہوں، ہمارے کام کرنے والا عملہ اللہ کے راستے میں نکلے، سفر میں، بس میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، علاقوں میں، بس اڈوں میں، کہیں بھی سفر کرے اپنے ساتھ قرآن لے کر سفر کرے، کیونکہ موبائل میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ صحابہ کے طریقے کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ نہیں، ہم تو پابند ہیں۔ میں نے کہا یہ میرا حکم ہے کام کرنے والوں کے لیے کہ نہیں، ہمارے پاس ہمارا قرآن ہوگا۔ مسلمان قرآن کے بغیر کیسے رہے گا بھائی؟ مسلمان تو قرآن کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ہماری جماعتوں کی روانگی کی بات، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، 3 دن کی جماعت جاتی ہے، 10 منٹ 15 منٹ بات کر کے روانہ کر دیتے کہ نہیں، ہر جماعت سے مکمل روانگی کی بات ہو، ان کو 5 گشت سمجھائیں، ان کو اجتماعی اعمال سمجھائیں، ان کو انفرادی اعمال سمجھائیں، ان کو مقامی کام جمانے کی محنت سمجھائیں، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب سمجھائیں، ان کو سارے کام بتائیں تاکہ یہ جا کر صحیح ڈھنگ سے کام کریں۔ واپسی میں ان کو اپنے پاس بلائیں۔ ہر 4 مہینے بعد، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو اور آپ کے ذمہ داروں کو، ماشاءاللہ کارگزاری سن کر بڑا دل خوش ہوا کہ ہر مسجد میں، ہر حلقے میں سیروزہ کی جماعتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ اضافہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ ابھی پیرس کے لوگ آئے، کہا حضرت الحمدللہ ہماری مسجد ایسی مسجد ہو گئی ہے کہ ہماری مسجد میں روزانہ 1 سیروزہ کی جماعت نکلتی ہے۔ بتاؤ بھائی کھڑگپور والے ابھی کہاں ہیں؟ پیرس والے کہاں چلے گئے؟ ہمارے کام میں اور پیرس والوں کے کام میں فرق کیا ہے پتہ ہے؟ ہمارے کام میں اور پیرس والوں کے کام میں فرق یہ ہے، ہم سنتے ہیں سننے کے لیے، وہ سنتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ ابھی ہمارا سفر ہوا، اجتماع تھا پیرس میں، سارے ساتھی جمع ہو گئے، کہا تھوڑی سی ترغیبی بات کر دیجئے اجتماع کے لائن سے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اجتماع کے لائن سے آپ لوگ روزہ رکھیے، اجتماع کی قبولیت کے لیے روزہ رکھیے۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا 4 مہینے والوں کا جوڑ ہو رہا ہے روزہ رکھو، اجتماع ہو رہا ہے روزہ رکھو، ہے نا؟ دوسرے دن کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے، میں نے بلایا ساتھیوں کو، میں نے کہا آؤ بھائی ساتھ میں کھانا کھاؤ۔ کہنے لگا نہیں ہم سب روزہ ہیں۔ کیا ہیں؟ روزہ ہیں۔ اب میں بھول بھی گیا بول کے، میں نے کہا کیا ہو گیا، رمضان تو ہے نہیں، روزہ کیوں رکھ لیا؟ تو کہنے لگے کل ہی تو آپ نے بتایا تھا اجتماع کی قبولیت کے لیے روزہ رکھو، ہم سب نے طے کر لیا جب تک اجتماع نہیں ہوگا ہم روزہ رکھیں گے۔ لو جی لو۔ اور کھڑگپور کا کیا حال ہے، ہمارے بنگال کا کیا حال ہے کہ ٹھیک ہے بات تو سن لی ہے، اب دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے، کریں گے آہستہ آہستہ کریں گے۔ اور وہاں کیا ہے، تو نے کیا کہا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد سے روزانہ سیروزہ کی جماعت نکلتی ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ اب بتاؤ بھائی، جس مسجد سے روزانہ جماعت نکلے بڑا کام ہے نہیں ہے؟ تو دعوت کی مبارک محنت کا مطلب کیا ہے؟ اگلا سبق
حضرت نے فرمایا میرا تو دل چاہتا ہے تمہاری مسجد سے ہر نماز کے بعد جماعت نکلے، ہر نماز کے بعد۔ مصر والے آئے، کہنے لگے رمضان کے مہینے میں، کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں ہماری ایک مسجد سے 200 روزہ کی جماعت نکلتی ہے۔ کھڑگپور کا کیا حال ہوتا ہے بھائی رمضان شریف میں؟ کھڑگپور کا کیا حال ہوتا ہے؟ جہاں 10 نکلتی ہے وہ 5 ہو جاتی ہے۔ ارے رمضان ہے نا، کیسے ہوگا مہینہ؟ وہ تو رمضان کو دعوت کا مہینہ سمجھتے ہیں، رمضان کو۔ حضرت نے فرمایا کہ جو موسم کو سامنے رکھ کر نکلتے ہیں، موسم کو سامنے رکھ کر نکلنا یہ منافقین کا مزاج ہے۔ ابھی گرمی ہے ابھی نہیں جائیں گے، ابھی سردی ہے ابھی نہیں جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں جمع فرمایا کہ منافقین نے کہا مت نکلو بہت گرمی ہے نہیں ہے؟ سورہ توبہ میں کیا کہا؟ جس طریقے سے ارتداد کا کوئی زمانہ نہیں، اسی طریقے سے خروج کا کوئی زمانہ نہیں ہے، ہر حال میں خروج ہے۔ اللہ کو اتنی یہ بات ناپسند ہوئی کہ کام کرنے والے گرمی کے لیے رک جائیں، کام کرنے والے سردی کے لیے رک جائیں۔ اللہ کو اتنی بری لگی یہ بات کہ اللہ نے اس کا خود جواب دیا، کہا ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ اس لیے دائی کے لیے کوئی موسم نہیں ہے، دائی تو وقت کا پابند ہے کہ جب تقاضا آئے جب آئے، اپنے آپ کو 3 دن کے تقاضوں پر نہیں چلیں گے تو میرے دوستو بزرگوں عزیزوں پھر ہم ملکی تقاضے اور عالم کے تقاضوں پہ کیا چلیں گے؟ نہیں بھائی میرا تو 3 دن ہو گیا، تو ملازمت کا مزاج ہے۔ ملازم کا مزاج کیا ہے؟ بھائی ہم نے تو ڈیوٹی کا ٹائم دے دیا، اب اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس، میرا کام ہو گیا۔ اور تاجر کا مزاج کیا ہے؟ ارے صبح 6 بجے بھی کوئی مال لینے آ جائے تو دیکھیے آپ دکانداروں کو چابی لے کے اتر جاتے ہیں۔ مزاج ہے، ہمارا کام ہے کیا بھائی؟ ہے نہیں؟ اسی طریقے سے سب سے پہلے ہر 4 مہینے والا اپنی جماعت بنائے، ہر 4 مہینے والا اپنی جماعت بنائے۔ حضرت نے فرمایا کیسی تعجب کی بات ہے، اگر 4 مہینے والا اپنی جماعت نہیں بنائے گا تو کون اپنی جماعت بنائے گا؟ حضرت نے خود فرمایا کہ ایک دن میں 27 دن ہیں ملاقاتوں کے، 27 دن محنت کرو، ایک دن میں اگر 2 ملاقاتیں بھی کی تو 54 آدمی سے ملاقات ہوگی۔ بتاؤ 54 آدمی میں 10 آدمی تیار نہیں ہوں گے؟ چندے کی جماعتیں نہیں بناؤ، 4 ادھر 4 ادھر 3 ادھر، نہیں، 4 آدمی 5 آدمی ان کو ان کے رخ پہ روانہ کرو، جاؤ بھائی اپنے رخ پہ جاؤ۔ اس ہفتے تکلیف ہوگی، اس ہفتے خدمت کی تکلیف، اعلان کی تکلیف، ملاقاتوں کی تکلیف، بیان کی تکلیف، خصوصی ملاقات کی تکلیف، عمومی گشت کی تکلیف۔ اگلے بار کہیں گے نہیں بھائی بہت تکلیف ہو گئی، اب اگلی بار تو مکمل جماعت بنا کر جائیں گے۔ اور آپ نے چندے کی جماعتیں بنا دی، 4 ادھر سے 4 ادھر سے 4 ادھر سے، کہ بڑا اچھا ترتیب ہے، مرکز میں بیگ لو پہنچ جاؤ، جماعت کا ترتیب تو بنی جائے گی۔ پھر ہر کام کرنے والا، اللہ ہمارے عزیز بھائی کو صحت عطا فرمائے، ہم لوگ کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت مولانا صاحب کو امیر مانتے ہو نہیں مانتے؟ میں نے کہا کیسی بات ہے؟ تو مانتا ہوں، میری تشکیل کی انہوں نے۔ تو کہنے لگے نہیں تم امیر نہیں مانتے۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں مانتا ہوں امیر، کہ نہیں تم امیر نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے بتاؤ ہر تیسرے مہینے مستورات کے ساتھ جاتے ہو؟ خاموش۔ مستورات کو لے کر اشرے میں جاتے ہو ہر سال؟ چلے کی ترتیب بنائی مستورات کی؟ کہاں مانتے ہو امیر؟ زبان سے کہنے سے امیر تھوڑی مانا جاتا ہے، زبان سے کہہ کے تھوڑی مانا جاتا ہے۔ حضرت کہہ رہے ہیں ہر تیسرے مہینے ہر کام کرنے والا میرے نگاہ میں مردوں کے کام سے زیادہ اہم مستورات کا کام ہے۔ بیوی کو لے کے نکلو، خالہ کو لے کے نکلو، پھوپھی کو لے کے نکلو، نانی کو لے کے نکلو، دادی کو لے کے نکلو،
والد کی خالہ کو، والد کی پھوپھی کو، والد کی نانی کو، والد کی دادی کو، اپنی ہمشیرہ کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو. حضرت فرماتے ایک مستورات ایسی نہ بچے کام کرنے والوں کے خاندان میں جس کا وقت نہیں لگا ہوا ہو. ایک ملک چلے گئے، 2 ملک چلے گئے، بہت مطمئن ہو گئے، ارے وہاں تو بیرون کا سفر ہو گیا. ابھی ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کے مرض سے ہم نے پوچھا بتاؤ تمہاری بیوی کا کتنے ملکوں کا سفر ہوا؟ کہنے لگا میری بیوی کا 40 ملکوں کا سفر ہوا ہے. اور 40 ملکوں میں اللہ اس کو لے کے گیا اس برکت سے کہ ہر تیسرے مہینے ہم پابندی سے سر روزہ لگاتے ہیں. حضرت جی فرماتے تھے جو مقامی اعمال کو استقامت کے ساتھ کرے گا، جو 5 اعمال کو استقامت کے ساتھ کرے گا، اللہ اس سے ملکوں کے تقاضے پورے کرائے گا. کیونکہ ملکوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، ملکوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قبولیت شرط ہے. تو اپنی سہ روزہ کی جماعت بنانا، جماعت کی روانگی، جماعت کی واپسی اپنی مسجد میں ہو. یہ نہیں کہ جہاں گئے تھے وہیں سے واپسی کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مدینہ منورہ جا کر کیا کریں، ہمارا گھر قریب قریب ہے، آپ اجازت دے دیجئے ہم یہیں سے اپنے گھر چلے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سوال کے پوچھنے سے آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. کوئی تو بات ہوگی. عمل کو کرنا اصل نہیں ہے، عمل کو پورا کرنا اصل ہے، صحابہ کے طریقوں پر کرنا اصل ہے. کیونکہ یہ قبولیت ہوتی ہے اور یہ دروازے کھلتے ہیں آگے کے راستے کے. اگر آپ نے عمل کو ناقص کر دیا تو میرے دوستو بزرگو عزیزو آگے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں. آج تو اللہ معاف کرے آدمی کا سنیچر ہو جاتا ہے سہ روزہ جاتے ہوئے. ٹھیک ہے سنیچر کو پہنچ جائیں گے. عبداللہ بن رواحہ تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ آپ تو اپنے ساتھیوں سے جنت میں جانے سے 500 سال پیچھے ہو گئے. دعوت کے ہر عمل کو پورا کرنا. اسی طریقے سے ہر تیسرے مہینے سہ روزہ جانا، سہ روزہ میں ایسی محنت کرنا. ہمارا ساتھی، یہ ہمارا ساتھی 4 مہینے والا، اس پر ایسی محنت کر دینا کہ اگلے یہ جلد از جلد 4 مہینے نہیں اپنی پوری زندگی کی ترتیب بنا لے. آج میرے بھائیوں محنت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے کہ آپ کی محنت کو دیکھ کر اللہ کو آپ پر رحم آتا. آج تو اللہ معاف کرے آدمی سہ روزہ جاتا ہے اپنی نیندوں کو پورا کرنے کے لیے، ٹینشن فری، کوئی دکان نہیں، کوئی کام نہیں، آرام کریں گے 3 دن میں. 3 دن آرام کرنے کے لیے نہیں، 3 دن تو بے چین ہونے کے لیے ہے. اللہ فرشتوں کو بھیجتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیجئے گا. کام تو وہی ہے، ایک ایک کو لے کر بیٹھنا، ذہن سازی کرنا، ایک ایک کے اوپر محنت کرنا، ایک ایک کو تیار کرنا. گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، مسجد کا مشورہ، گھر کا مشورہ، گھر کے 5 اعمال، کتنی کمی ہے آپ دیکھیے. کارگزاری سے سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ ایک بڑا طبقہ سفر کر رہا ہے، ایک بڑا طبقہ ترتیب سے سہ روزہ لگا رہا ہے، ایک بڑا طبقہ ترتیب سے خروج کر رہا ہے، ایک بڑا طبقہ روزانہ کی محنت میں ہے. وہ بڑا طبقہ اپنے مقام پر رہ کر گھر کے 5 اعمال نہیں کر رہا. میرے دوستو بزرگو عزیزو جب 5 اعمال کریں گے گھروں میں تو گھروں کا ماحول بدل جائے گا. ایسا ماحول بدلا. حضرت بلال واپس آئے، آذان دی، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں رونے لگی، بچے روتے روتے معصوم زبان سے ایسی محبت دل میں راسخ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ روتے روتے کہہ رہے کہ اماں جان بلال گئے تھے واپس آ گئے، کیا اللہ کے رسول واپس نہیں آئیں گے؟ کہ بچوں کو تمنا ہے ہمارے نبی واپس آ جائیں. آج تو ہماری بڑی تعداد ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے نبی کا ڈھنگ سے صحیح سے نام بھی نہیں پتا.
عصری طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ارتداد کے دہانے پر ہیں، کام کرنے والوں کو ان کے پاس جانے کا موقع نہیں ہے۔ سال میں 2 جوڑ نظام الدین سے کہہ دیا، بس 2 جوڑ کے زمانے میں ان سے ملاقات کر لو، ان کو جوڑ لو، ان کے کھانے کا انتظام کر لو، بیانات سنا دو، کام ہو گیا۔ کہ نہیں، یہ تو 10% بھی کام نہیں ہوا۔ کام تو تب ہوگا ایک ایک کو ٹارگٹ بنا کر مسجد کے ماحول میں لانا، ایک ایک پر محنت کر کے اس کو مسجد کے ماحول میں لانا، ایک ایک پر فکر کر کے اس کو مسجد کے ماحول میں لا کر اس کے پیچھے لگنا، اس کے اوپر محنت کرنا، اس کو تیار کرنا، اپنے ساتھ سفر کرانا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہی ہمارے قریب کا علاقہ منگرا ہاٹ، ایک ساتھی عصری تعلیم حاصل کرنے والا محنت ہوئی، تیار ہوا، آج پورے بیلجیم کا کام اکیلے سنبھال رہا ہے۔ ان طلبہ میں اللہ نے عجیب صلاحیت رکھی ہے۔ ایک ایک کے گھر جانا، یہ ہمارا کام ہے۔ ایک ایک کے دروازے پہ دستک دینا، ایک ایک کی خوشامد کر کے اس کو مسجد کے ماحول میں لانا۔ ابھی ایک علاقے والے نے کارگزاری سنائی، ایک جماعت گئی، ایک مسلمان کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی مسجد چلو، اللہ کے گھر چلو، اللہ کے گھر کے فضائل سنائے، تیار کر کے مسجد لے آیا۔ دیکھو ایک ملاقات میں کتنی طاقت ہے، مسجد کی آبادی کی محنت میں کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ اگر ہم سب اپنے وقتوں کو فارغ کر کے روزانہ پھرنے لگے، روزانہ ملاقاتیں کرنے لگے، روزانہ لوگوں کے گھر جا کر مسجد کے ماحول میں لانے لگے، اللہ رب العزت ہمارے علاقے کی نہیں، ہمارے پورے ضلع کی شکل بدل دے گا۔ وہ تو اللہ معاف کرے ہم کام نہیں کر رہے نا۔ ایک ملاقات کی، مسجد لے کر آئے، مسجد کے فضائل سنائے، تھوڑی دیر مسجد میں رکھا، پھر واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آ کر کارگزاری سنائی کہ ہم نے میں اور میری بیوی، ہماری یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، ہم اتنے زندگی سے مایوس ہو گئے تھے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات کو ہم لوگ اپنی جان لے لیں گے، خودکشی کر لیں گے۔ آپ ہمارے دروازے پر آئے، ہم کو ترغیب دے کر مسجد لے کر گئے۔ آپ یقین کریں، جیسے ہی ہم نے قدم رکھا مسجد میں، اللہ نے میرے برے ارادے کو نیک ارادے سے تبدیل کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ جان اللہ نے دی ہے، ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر مسجد کے ماحول میں رہا، اللہ کے رسول کی بات سنی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ نا امیدی تو کفر ہے، ہم اللہ سے اچھی زندگی کی امید رکھیں گے۔ مسلمان کا گمان، سب سے بڑی طاقت مسلمان کا گمان ہے۔ آج مسلمان مسجد سے دور ہے، اللہ سے اچھے گمان سے دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ جس کے پاس جاتے آپ کہتے لا باس تطہرون انشاءاللہ، تم گھبراؤ نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بیمار کو دیکھ کر تم گھبراؤ نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا اے محمد، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کیسا بخار ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کیسا بخار ہے۔ آپ نے پوچھا کیسا بخار ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ایسا بخار ہے، یہ تو مجھ کو قبرستان لے جا کر چھوڑے گا۔ آپ نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ جا، تیرے لیے تو قبرستان ہی ٹھیک ہے، تیرے لیے تو قبرستان ہی ٹھیک ہے۔ جو اللہ سے بدگمان ہوگا، جو اللہ سے بدگمان ہوگا، آج سارے عالم میں ایمان والے پریشان اس لیے ہیں کیونکہ یہ اللہ سے بدگمان ہو گئے، اور اللہ سے حسن گمان کے لیے اللہ نے مسجد بنائی ہے۔ دلوں میں ایمان اور دلوں میں اعمال کا شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مسجد بنائی ہے۔ مسجد آنا اللہ کی طرف آنا ہے، لوگوں کو مسجد لانا اللہ کی طرف لانا ہے۔ ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر اس کو مسجد میں لانے کی فکر کرنا، اس کو مسجد میں لانے کی محنت کرنا، اس کو مسجد کا عادی بنانا، اس کو مسجد میں لا کر اعمال دعوت میں لگانا، اس کے اپنی اپنی مسجد میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا دوران طواف، آپ طواف کر رہے ہیں،
طواف کرتے کرتے آپ نے ایک بدو سے سوال کیا، کیا تجھے التحیات یاد ہے، تشہد یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے یاد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت، اتنے سارے آپ کے اوپر تقاضے، اس تقاضوں کی حالت میں آپ اس کو التحیات دوران طواف یاد کرا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے علی ہمیں بتائیے وضو کیسے ہوگا؟ تو آپ نے عراق کی دیوار پر اونچی جگہ پہ بیٹھ کر سارے لوگوں کے سامنے وضو کو بیان کر کے نہیں بتایا، بلکہ وضو کو کر کے بتایا ہے۔ آج ہماری مسجد ان چیزوں سے خالی ہے۔ ہماری مسجد، صحابہ اکرام نے علم کے حلقے مسجدوں میں لگائے تھے تو علم ہر مسلمان کی زندگی میں موجود تھا۔ آج ہم سفر چلے پھریں، دیکھیں، ملاقاتیں کریں، ہمارے علاقے میں کتنی بڑی تعداد ہے جن کو غسل کے فرائض بھی نہیں پتہ۔ کیوں؟ کیونکہ علم کے حلقے مسجد میں نہیں ہیں۔ آپ پوچھئے کھڑگپور میں کارگزاری لیجئے ابھی انو بھائی سے، کتنے حلقے مسجد میں علم کے لگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ میں نے چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا چرایا؟ اس نے کہا کہ میں نے فلاں قبیلے کا اونٹ چرایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تحقیق کرو۔ 2 صحابی گئے۔ جب صحابہ نے پوچھا علاقے والوں سے کہ بتاؤ تمہارا اونٹ چوری ہوا ہے؟ تمہارا اونٹ چوری ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ 2 چیزوں کا غلط استعمال سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا، ایک زبان اور دوسرا شرمگاہ۔ کہ جب علم آئے گا تو آدمی اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے گا، اور جب علم نہیں ہوگا تو جو چاہے گا بول دے گا۔ قبیلے والوں سے پوچھا آپ کا اونٹ چوری ہوا ہے؟ کیونکہ قبیلے والوں کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، تو قبیلے والوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا اونٹ چوری ہوا ہے، قبیلے والوں نے کہا ہاں ہمارا ایک اونٹ گم ہوا ہے۔ کیونکہ مسلمان پر بدگمانی بڑی سخت چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کل جہنم کی ٹیلے پر کھڑا کرے گا، آگ کے ٹیلے پر، اور کہے گا تو نے دنیا میں یہ بدگمانی کی تھی، آج ثابت کر یہ بات اس نے کی تھی کہ نہیں۔ تو قبیلے والوں نے کیا کہا کہ نہیں۔ جب ماحول ہوگا، جب لوگ مسجد کے عادی ہوں گے تو لوگ اپنے گناہوں پر خود شرمندہ ہوں گے، اور اگر مسجد کے عادی نہیں ہوں گے تو میرے دوستو بزرگوں گناہوں پر جرات کریں گے۔ ہاں کیا تو کیا ہوا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جو چھپ کر گناہ کرتا ہے یہ بے حیا ہے۔ عجیب بات ہے، جو چھپ کر گناہ کرے یہ بے حیا ہے۔ چھپ کر گناہ کرے یہ بے حیا ہے۔ کیسے بے حیا ہے؟ چھپ کر رہا ہے۔ فرمایا جو چھپ کر گناہ کر رہا ہے یہ بے حیا اس لیے ہے کہ اس کو خدا دیکھ رہا ہے، کہ اس کو خدا سے حیا نہیں ہے۔ اور فرمایا گناہ کرتے ہوئے اگر اس کو ذرا سے احساس ہو گیا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی دیکھ لے گا، کسی کو پتہ چل جائے گا، اور اپنے آپ کو اس گناہ سے روکے، فرمایا یہ گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں کہ اس نے گناہ مخلوق کے ڈر سے چھوڑا، خالق کے ڈر سے نہیں چھوڑا۔ اور فرمایا جو کھلم کھلا گناہ کرے یہ تو جانور ہے۔ کھلم کھلا گناہ کرے کہیں تو جانور ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگ آج اپنی نیکی کو بھی چھپاتے ہیں۔ تسبیح کو چھپا چھپا کر کرتے ہیں۔ تسبیح کیا کرتے ہیں؟ آج کل وہ کاؤنٹر تسبیح چلی ہے نا،
ایسے ایسے کر کے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلے کتنی بار پڑھا ہے، کہ لوگوں کو نہیں بتانا۔ حضرت نے فرمایا کہ عمل کو کرنا، تسبیح اللہ کے یاد میں اپنے آپ کو لگانا لوگوں کے لیے ترغیب ہے۔ لوگ دیکھیں گے کہ تم اللہ کی یاد میں مشغول ہو تو ہم بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے۔ ہاں بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے تو لوگ دیکھیں گے، کہیں گے ارے انو بھائی اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ اللہ کریں گے۔ مومن کا عمل تو تعدیہ ہے، مومن کا عمل تو ترغیب ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا یہ شرک ہے، اور مخلوق کو دکھا کر عمل کرنا یہ مخلوق کی ترغیب کے لیے ہے کہ دیکھو ہم عمل کر رہے تم بھی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو ملاقات میں جاتے، کیوں؟ کیونکہ داعی کا وقت مقرر نہیں ہے ملاقات کا، داعی کا سہولت کا وقت کام کا نہیں ہے، سہولت کا وقت تو ان کا ہے جن کے پاس ہم کو جانا ہے۔ عجیب بات ہے، لیکن ہمارا کیا ہو گیا؟ اس سے حضرت کہتے ہیں بڑے در سے ہمارا کام تنظیم ہو گیا ہے۔ جیسے آفس ہوتا ہے نا کہ صبح 8 بجے کھلے گا، 5 بجے بند ہوگا، آنا ہے آؤ، نہیں آنا کوئی بات نہیں۔ تبلیغ کا کام کیا ہو گیا؟ ایسے ہی ہو گیا نا۔ کتنا شفٹ ہے نا؟ ابھی کارگزاری آئی، 1 شفٹ 2 شفٹ، اس کا مطلب یہ ہے 2 شفٹ میں ہم اویلیبل ہیں، 3 4 5 شفٹ میں ہم لوگ کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ امت مطلوب ہے، داعی طالب ہے، نبی طالب ہیں، امت مطلوب ہے۔ اب ہمارے کام میں کیا ہو گیا ہے؟ ہم مطلوب ہیں، امت طالب ہے۔ ہمارا ٹائم فکس ہے، آنا ہے آئیے، نہیں آنا کوئی بات نہیں، ہم فکس ہیں کہ نہیں۔ داعی تو طالب ہے، آپ کب فری ہیں؟ اللہ کے نبی رات کو جاتے، کیوں؟ انصار کھیتی کا کام کرتے، رات کو دیر سے آتے، انصار کی سہولت کا وقت کون سا ہے؟ رات کا ہے، تو اللہ کے نبی رات کو انصار کے پاس جائیں گے کہ یہ نہیں، اے انصار میں اللہ کا نبی ہوں، تم میری سہولت کے وقت پر آؤ، کہ نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ تمہاری سہولت کے وقت پر میں آؤں گا۔ اور کام کرنے والوں کا کیا ہے؟ ارے بھائی وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کتنی بار گئے، ملتے ہی نہیں ہیں۔ ارے بھائی ان کی سہولت کے دن میں جاؤ، ان کے سہولت کے وقت میں تم اپنی سہولت میں رہتے ہو، کہاں سے ملاقات ہوگی؟ ایک دن اللہ کے نبی دیر سے آئے، انصار نے سوال قائم کیا، یا رسول اللہ آپ اپنے معمول کے مطابق آج دیر سے آئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں آج ایک آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا، میرا معمول تھا روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کا، اس وقت میں تلاوت نہیں کر پایا اس آدمی سے ملنے کی وقت کی وجہ سے، میرا دل نہیں چاہا کہ میں اپنے معمولات کو پورا کیے بغیر تمہارے پاس آؤں۔ اللہ کے رسول تو معمولات کے اتنے پابند، اور دائی اللہ معاف کرے حضرت فرماتے ہیں ایک مسلمان کا ایک دن کیسے گزر سکتا ہے کہ وہ قرآن کو کھول کے دیکھ کے نہ پڑھے؟ اللہ کے رسول تو معمولات کے اتنے پابند، ایک وقت کی نماز میں حضرت سلمان نہیں ہے، ایک وقت کی فجر کی نماز میں۔ ہمارے مصلی تو ایک ایک مہینہ غائب ہو جاتے ہیں، ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ جماعت کے ساتھی نہیں ہے نا، جب جاتے ناراض ہوتے، اس لیے ان کو ہم لوگ چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ ایک وقت کی نماز میں حضرت سلمان نہیں ہے، اللہ کے نبی حضرت عمر صبح صبح ان کے گھر پہنچ گئے، کیا بات ہے آج نماز میں نہیں ہے؟ کیا بات ہے؟ ہمارا بیٹا نماز میں نہیں ہے، ہمارا بھائی نماز میں نہیں، ہمارے ابا نماز میں نہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ نہیں۔ سب کو لانا آسان ہے، سب کو اعمال پر لانا بہت آسان ہے۔ وفد ثقیف نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان قبول کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔
ہم ایمان قبول کریں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم ایمان قبول کریں گے دین کی محنت نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مسجد میں رکھو۔ کیا سمجھ میں آیا کہ جن کے اندر یہ خرابیاں ہیں، جن کے اندر یہ کمیاں ہیں کہ نماز کو نہیں تیار، زکوٰۃ کو نہیں تیار، دین کی محنت کو نہیں تیار، ان کا علاج کہاں ہے؟ کہ ان کا علاج تو مسجد ہے۔ ان کا علاج کہاں ہے؟ کہ ان کا علاج مسجد ہے، مسجد لے کر آؤ۔ 3 دن مسجد میں ٹھہرے، اعمال دعوت میں، اعمال عبادت میں دلوں کے نرم کرنے کی جگہ اللہ نے مسجد کو بنایا ہے۔ اپنے مسئلے کے حل کرنے کی جگہ اللہ نے مسجد کو بنایا ہے۔ اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کی جگہ اللہ نے مسجد کو بنایا ہے۔ 3 دن کے بعد فیصلہ کیا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، ہم دین کی محنت بھی کریں گے۔ 3 دن مسجد کے ماحول میں رہے، اللہ نے دن کی دنیا بدل دی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر مسلمان کے مسئلے کا حل انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اللہ نے مسجد کے اعمال میں رکھا ہے، ملاقاتوں میں پھرنے میں رکھا ہے، مسجد میں رہ کر اعمال کرنے میں رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں آج مشغولی بہت ہے اس لیے ہم دعوت کے کام میں نہیں ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، پریشانی بہت ہے، ہم کام میں نہیں ہیں، آج ملاقات میں نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تو ایسا ہوا جیسے ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا اس کے سامنے ہے اور اس کی سخت حاجت ہے کھانا کھانا، اور وہ کھانے کو دیکھ کر کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے سارے مسئلے کا حل اللہ نے مسجد میں رکھا ہے۔ ایک صحابی آئے مسجد میں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو امامہ آپ مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے غموں نے گھیر لیا ہے، میرے اوپر قرضہ آ گیا ہے۔ دیکھو تو صحیح، آج ہمارے کام کرنے والوں کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ کیونکہ میرے بھائیوں، کام کرنے والوں کو بھی یقین نہیں ہے کہ ہمارے مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے گھر میں ہے۔ ابو امامہ آئے، کیا آیا ہے؟ قرضہ آیا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے، پڑوس کے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ فرماتے تھے جب مسلمان پر کوئی حاجت آتی ہے اور مسلمان اللہ کو کہنے سے پہلے اللہ کے غیر سے کہتا ہے، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ کام کرنے والے بھی مالداروں سے کہہ رہے ہیں، دیکھ لیتے تھوڑا حالات ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس میں فقر کا دروازہ کھول دیں گے۔ یعنی ہمارے یہاں سوال نہیں ہے، ہم کس سے لیں گے؟ داؤد علیہ السلام۔ میرے دوستوں بزرگوں، داعی کو اللہ امتحان سے گزارتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ داعی اللہ سے لینے والا ہے کہ مخلوق کی طرف اس کی نگاہ ہے۔ مخلوق کی طرف نگاہ، مخلوق کی طرف نگاہ۔ فرمایا مخلوق سے سوال انسان کو ذلیل کرتا ہے اور خالق سے سوال انسان کو مقبول کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا معمول تھا، آج تو اللہ معاف کرے اگر کوئی کام کرنے والے کو کچھ بول دے تو آدمی کہتا ہے ان کے پاس اب ملاقات میں مت جانا، بہت الٹا پلٹا بولتے ہیں۔ ہم تو ہماری ملاقاتیں بھی ہم اپنی ملاقاتوں میں استقبال چاہتے ہیں، ہم اپنی ملاقاتوں میں استقبال چاہتے ہیں۔ ہاں، جو چائے پلائے، بسکٹ کھلائے، اس کے پاس جانے میں بڑا دل لگتا ہے، اور جو الٹا پلٹا بولے۔ فرمایا داعی جب تکلیف برداشت کرتا ہے تو مدعو کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، تو داعی اپنے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام اپنے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔
تو اپنا بھیس بدل کر لوگوں کے بیچ میں پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ داؤد کیسا آدمی ہے، داؤد کیسا آدمی ہے. تو اللہ نے ان کی تربیت کے لیے 2 فرشتے بھیجے اور کیا کہا، داؤد آدمی تو اچھا ہے، داؤد آدمی تو اچھا ہے، کام کرتا ہے اللہ کا اور خرچ لیتا ہے بیت المال سے. دیکھو تو صحیح، اللہ رب العزت کام کرنے والوں کو اپنے خزانے سے دینا چاہتے، اس کے لیے شرط ہے تقوی. کام ہے تقوی نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں ہے، کام ہے تقوی نہیں ہے اور حالات ہیں تکلیف پر، اللہ کے رب کی طرف سے کوئی وعدے نہیں، سارے وعدے تو تقوی پر ہے. اور تقوی آئے گا کہ متقی کا گھر کیا ہے، کہ ہر متقی کا گھر اللہ نے مسجد بنایا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے خرچہ لینا بند کر دیا. اللہ رب العزت تنگیاں لاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس تنگی میں یہ کیا کرتا ہے، کہ یہ تنگی میں صبر کر کے ہم سے مانگتا ہے، تنگی میں صبر کر کے اعمال سے لینا چاہتا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آج تو ہمارے مزاج میں ہے کام ہم کریں گے، محنت ہم کریں گے اور خرچ اور برکتیں تو اللہ دیں گے. کام کرنے والا عملہ بھی کام اسی نیت سے کر رہا ہے کہ محنت کرنا ہمارا کام، دکان سجانا ہمارا کام، دکان پر محنت کرنا ہمارا کام، پھیری کرنا ہمارا کام، نوکری کرنا ہمارا کام. روزی کون دے گا؟ روزی اوپر والے دیں گے، اللہ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہوا کہ اللہ کے نبی پر سحر کا اثر ہو گیا تو ایک طبیب مشرک آیا، اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے اے محمد علاج آپ کا میں کروں گا. علاج کون کرے گا؟ علاج آپ کا میں کروں گا، شفا تو آپ کو اللہ دیں گے. دیکھو تو صحیح، کون کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے کہ نہیں، ہمارے لیے اللہ نے اعمال بنائے ہیں اپنے خزانے سے لینے کے لیے. تو پھر مومن کام کیوں کرے؟ سوال ہے. ہم نمازی پڑھتے رہیں، قرآنی پڑھتے رہیں. مولانا صاحب فرماتے تھے اللہ نے مسلمانوں کو مختلف شعبوں میں اس لیے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت ان شعبوں کے ذریعے سے اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں. دائی کو دکان نہیں چلاتی، دائی تو دکان کو چلاتا ہے. ایک صحابی نے دکان کھولی اور دکان چلنے لگی، ماشاءاللہ کاروبار اچھا ہونے لگا، اچانک دکان بند کر دی. لوگوں نے سوال کیا اتنی اچھی دکان چلی کیوں بند کر دی؟ کہ میں نے دکان کمانے کے لیے نہیں کھولی تھی، میں نے دکان تو اس لیے کھولی تھی کوئی میرا مال بیچا ہوا واپس لا کر دے دے تاکہ یہ حکم پورا ہو جائے تو میں دکان بند کر دوں. سوچو تو صحیح، ابھی تو ہم حقیقت سے بہت دور ہیں. ہم نے بھی اپنے اور اللہ کے اپنے ذرائع کس کو بنایا ہے؟ اپنے ذرائع اللہ سے لینے کے اسباب کو بنایا ہے، حالانکہ اسباب تو اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے. اسباب کس لیے دیا ہے؟ امتحان کے لیے. صحابہ اکرام نے اعمال بنائے تھے اللہ سے لینے کے لیے کہ تقوی اختیار کرو. فرمایا دائی جب اپنی نگاہوں کو نیچا کرے گا، آج تو اللہ معاف کرے کہ دائی کی نگاہ میں اور عام آدمی کی نگاہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. کہ مسجد کی آبادی کی محنت کرتے کرتے اپنی آنکھوں کو نگاہ نیچے کر کے ایسا مشق بنایا، ایسی محنت کی، ایسا تقوی اختیار کیا کہ اللہ رب العزت عبادت کی لذت دے رہا ہے. دائی جب اپنی نگاہوں کو نیچا کرے گا، عورتوں سے اور نامحرم سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، فرمایا اللہ عورتوں کے دلوں میں حیا پیدا کرے گا. آج تو اللہ معاف کرے کہ دیکھنے میں کوئی فرق دین اجنبی تھا، ایک زمانہ آئے گا دین پھر سے اجنبی ہو جائے گا. ابھی ہمارے ایک ساتھی برازیل میں 3 دن لگا کر آئے، اللہ نے بڑا مال دیا ان کو، مال ہے ان کی بڑی بڑی، مالدار آدمی ہے.
بیوی کے ساتھ نکلے، روزانہ کا معمول تھا، بیوی کے ساتھ جاتے تھے. تو جب مال کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو نگاہیں نیچی ہیں، ایسے دیکھ رہے. بیوی نے کہا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے کیا؟ نیچے کیوں دیکھتے ہو بار بار؟ تو کہنے لگا کہ میرے امیر صاحب نے مجھے سمجھایا ہے کہ اگر یہ آنکھیں نامحرم کو دیکھیں گی تو اللہ میری ان آنکھوں کو جہنم کی آگ سے جلائے گا. دیکھو تو صحیح، بیوی بالکل ماڈرن. میں نے آپ سے کہا نا، جب دائی تقوی اختیار کرے گا، دائی اپنی آنکھوں کو نامحرم سے بچائے گا، اللہ عورتوں کے دل میں حیا پیدا کرے گا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھوں کو جلائے گا، اس کا مطلب مجھے جتنے لوگ دیکھیں گے میرے جسم کو بھی جلائے گا. آج سے میں نے فیصلہ کر لیا میں بنا پردے کے کہیں نہیں جاؤں گی. دیکھو تو صحیح، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے. ابھی جرمنی گئی ایک جماعت ہماری، جرمنی، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. 7 سال کا بچہ، چھوٹا ہوا 7 سال کا بچہ اپنی اماں کے کمرے سے دوڑتا ہوا ابا کے پاس آیا ڈرائنگ روم میں. باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا، اتنا گھبرا کے دوڑ کر کیوں آئے؟ تو کہنے لگا کہ میں والدہ کے کمرے میں تھا اور والدہ کے کمرے میں ایک والدہ کی سہیلی آ گئی، وہ میری نامحرم ہیں، میں ان کے ساتھ کمرے میں کیسے رہتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک نامحرم عورت کے ساتھ کوئی مرد رہتا ہے تو وہاں تیسرا شیطان رہتا ہے. میں تو شیطان سے بھاگ کر آپ کے پاس آیا. 5 کام تعلیم کے ایسے نہیں ہیں، حقیقت کے ساتھ کرنے میں بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا. آج تو اللہ معاف کرے، ہر آدمی سے پوچھو 300 جگہ تعلیم ہو رہی ہے، 40 گھروں میں 5 اعمال ہو رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے ابھی تک کام کرنے والوں نے 5 اعمال کو دل میں نہیں لیا ہے. 17 سال کا جوان دوسرا گشت کرانے آیا آسٹریلیا میں، 17 سال کا جوان ہے، صافہ باندھا ہوا، جیسے ہمارے مفتی کریم اللہ صاحب ہے نا صافہ باندھتے ہیں، ایسی صافہ باندھا ہوا. امیر صاحب گشت کرنے چلنا ہے، بنجر بستی ہے. جماعت کے امیر صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنجر بستی ہے. آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بنجر بستی کیا ہے. جس جگہ پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا بنجر بستی ہے. مسلمانوں کو فکر بھی نہیں ہے کہ بنجر بستیوں میں اللہ کی بات پہنچانی ہے. وہ 17 سال کا جوان اکیلے آیا، امیر صاحب میرے ساتھ کوئی گشت کرنے والا نہیں ہے، آپ کی جماعت آئی ہے، 4 آدمی دے دیجئے. امیر صاحب نے کہا اچھا بھائی 4 آدمی چلے ہو. کہاں لے کے گیا؟ لمبا سفر کر کے گاڑی میں 1 گھنٹہ سفر کر کے بیچ پہ لے کے گیا. سمندر کا کنارہ ہوتا ہے نا، آپ لوگ کے بھی ہے نا ڈیگا، ہاں وہاں لے کے گیا. یہاں تو بڑا امن والا علاقہ ہے، وہاں تو بڑا بے حیائی والا علاقہ ہے. اب وہ 17 سال کا جوان گاڑی پار کی، اب جماعت گھبرا رہی کہاں لے آیا؟ کہا امیر صاحب یہ بنجر بستی ہے، یہاں کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا. اچھا اتنی خوبصورت بیچ اس کو بنجر بستی کہہ رہا ہے. امیر صاحب کے ساتھ لے کے گیا، ساتھی کو لے کے گیا. اب بیچ میں ہمارے یہاں تو بہت تمیز و تمدن کا ماحول ہے، وہاں تو بہت بے حیائی کا ماحول ہے. کیسی کیسی حالت میں لوگ لیٹے ہوئے ہیں. اور وہ جا کر کہتا ہے نگاہیں نیچی ہیں، کسی کو نہیں دیکھ رہا، نگاہیں نیچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہاں پہ بھوچال مچ گیا. کون آ گیا؟ اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے آئے، اللہ کی بات سن لو. کوئی ٹاول باندھ رہا، کوئی چڈی پہن رہا، کوئی کیا کر رہا، کیا ہو گیا، کون آ گیا؟ اب لوگوں سے ملاقات پہ ملاقات، ملاقات پہ ملاقات، اور نگاہیں کسی پہ نہیں پڑ رہی. عورتیں بھی پردہ کر رہی اس کو دیکھ کر، اور مرد بھی اپنے کپڑے پہن رہے. عجیب ماحول ہو گیا بیچ میں. گشت ختم ہوا، واپس آئے تو گاڑی میں بیٹھ کر پوچھا کہ تم کو ہم لوگ نے گشت کیا، ہمارا حال خراب ہو گیا، ایسا بے حیائی کا ماحول، تم کو کچھ اثر نہیں ہوتا؟ کہنے لگا امیر صاحب ان لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، ہم کو نیکی کرتے ہوئے شرم آئے گی؟ زمین اللہ کی ہے، اس اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے.
اگر ہم ان تک نہیں پہنچیں گے تو ان تک کون پہنچے گا؟ آج دوسرے گشت کا عنوان ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. بولا نا مسجد وار جماعت غور و فکر کرنا بھول گئی ہے. بس ایک سسٹم ہے, ایک آرگنائزیشن کے جو ہوتے ہیں نا چند باتیں, اس کو کر لو, اس کو کر لو, اس کو کر لو, کر لو. ارے بھائی سوچو بیٹھ کے, کہاں تک بات پہنچانی ہے, کس کس کے پاس جانا ہے, کیسے کیسے لوگوں کے گناہوں کے اڈوں پہ. ابھی ایک جماعت افریقہ میں گشت کر رہی ہے, ایک عورت نصرانی گشت کرتے ہوئے ایک آدمی کو بلایا, جماعت کو بلائی, ادھر ہو ادھر ادھر ہو. جماعت بھی گھبرائی, ارے عورت بلا رہی ہے کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی تمہارا ایک آدمی ہمارے پاس اندر بیٹھا ہوا ہے, جاؤ اس سے ملو. ایک آدمی اندر بیٹھا ہوا. عورت کہہ رہی ہے, گئے ملاقات کرنے تو پتا چلا کہ ایک آدمی حافظ قرآن تھا, اللہ کے اعمال کو چھوڑ چھوڑ کر آج مرتد ہوا, بیٹھ کر شراب پی رہا. اس مرتد ہونے والے آدمی کی فکر ایک نصرانی عورت کو ہے. دیکھو اسلام چھوڑ کے یہاں آ گیا, اس کو سمجھاؤ. کیا کہہ رہی عورت؟ اس کو سمجھاؤ, یہ بہت اچھا آدمی تھا, میں جانتی ہوں اس کو. اس سے بات کی تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کہہ رہا ہے اللہ کہاں کچھ کرتا ہے, اس لیے ہم نے اسلام چھوڑ دیا. سوچو تو صحیح, امت کتنی مایوس ہو چکی ہے, اور امت کے مایوس ہونے کی وجہ صرف مسجد سے دوری ہے. اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خوب برکت فرمائے, حضرت نے فرمایا اتنی تقویت دی ہے مجھ کو مفتی صاحب نے یہ بات کہہ کر کہ ہر مسلمان پر انفرادی دعوت دینا فرض عین ہے. اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت میں چھپی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی آرام فرما رہے, ایک آدمی آیا, آپ کی تلوار اٹھائی اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ننگی تلوار لے کر, اے محمد بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس آدمی کو انفرادی دعوت دی ہے. کیا آپ نے کس کو یاد کیا؟ آپ نے اللہ کو یاد کیا, آپ نے اللہ کا تعارف کرایا ہے. آپ نے کیا کہا؟ لفظ اللہ کہنا, اللہ کا تعارف کرانا ہے کہ ایسے سخت حال میں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. کہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہے, تیرا قبضہ میرے اوپر ہے, لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے. آپ نے لفظ اللہ کہا, فوراً اللہ کی غیبی نصرت نازل ہو گئی. اس کا ہاتھ کپکپایا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. کہا اللہ کی غیبی نصرت آئی, اللہ کے نبی نے تلوار ہاتھ میں لے لی. کہا بتا اب تجھے کون بتائے گا؟ دیکھو ایک مسلمان کے ساتھ جب مسلمان اللہ کا تعارف کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی تعریف کیا کرو, اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے گا. آج تو اللہ معاف کرے کام کرنے والے مسجد میں بیٹھ کر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے. حضرت جی فرماتے ہیں تشکیر کرتے ہیں بنا اللہ کی بڑائی کیے. فرمایا بنا اللہ کی بڑائی کیے دل سخت ہوتا ہے, دل عمل سے انکار کر دیتا ہے. عمل کو دل میں ڈالنا ہے, اس کے لیے اللہ نے اپنی تعریف دی ہے کہ اللہ کی تعریف کرو. کہ جتنا اللہ کو آدمی بولے گا, جتنا اللہ کی تعریف کرے گا, سب سے زیادہ اتنا اس کے دل میں اللہ کی محبت اترتی چلی جائے گی. اتنا ابی بن کعب نے اللہ کو بولا ہے کہ بارش ہو رہی ہے, آسمان سے بارش ہو رہی ہے, آپ سفر میں ہیں. ابی بن کعب کو نہ چھتری یاد آ رہی ہے, نہ رین کوٹ یاد آ رہا ہے, نہ کسی جگہ چھاؤں کی تلاش میں ہے. ابی بن کعب کو اللہ یاد آ رہا ہے, اے اللہ خیر کی بارش ہے, بارش تو برسا لیکن مجھے بھیگنے سے بچا لے. دائی کا تعلق اللہ سے ایسا ہوتا ہے کہ دائی کو کچھ نہیں دکھائی دیتا, دائی کو صرف اللہ دکھائی دیتے ہیں. آج اللہ معاف کرے ہمیں سب کچھ دکھ رہا ہے, اللہ ہی نہیں دکھ رہے ہیں.
سوچو تو صحیح کہ بارش کا برسنا، اس سے حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کریں گے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت مجھے اپنے کام میں ایک ملازم چاہیے۔ تو مجنو جو تھا وہاں سے گزر رہے تھے، ان بزرگ نے ایسے ہی بلا کر پوچھا، بھائی مجنو ادھر آؤ، ادھر آئے، دیکھو ان کو ایک ملازم چاہیے، ان کو ایک ملازم چاہیے، تمہارے پاس کوئی ملازم ہے؟ تو مجنو نے کچھ نہ سوچا نہ سمجھا کہ بنا سوچے سمجھے زبان سے ایک بات نکلی، یہ کام میری لیلا کر دے گی۔ حالانکہ لیلا کا کیا کام؟ تو بزرگ نے ایک چیخ ماری اور کہنے لگے کہ یہ محبت ہے کہ محبت جس سے ہوتی ہے ہر کام کا حل اسی میں دکھتا ہے۔ ابھی تو اللہ سے محبت نہیں ہوئی ہے۔ روایت میں آتا ہے بارش برسی ہے، ایک قطرہ پانی نے ابی بن کعب کے نہ سامان کو بھگویا نہ ابی بن کعب کو بھگویا۔ حضرت عمر ملے، شرابور، بارش میں شرابور، اے ابی تمہیں بارش نہیں ملی؟ کہا امیر المومنین بارش تو ملی تھی، میں نے دعا کی تھی۔ حضرت عمر نے سارے کام کرنے والوں کو ایک نصیحت دی، کہا ابی تو بڑا بخیل ہے۔ کہا امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہاں، تو نے دعا صرف اپنے لیے کیوں کی، ہمارے لیے کیوں نہیں کی؟ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ داعی کا کسی چیز کو صرف اپنے لیے مانگنا یہ بخل ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ داعی کی دعا تنہائی میں بھی اپنے لیے نہیں ہوتی، داعی کی دعائیں تو تنہائی میں بھی امت کے لیے ہوتی ہیں۔ آج تو ہم نے امت کے لیے تڑپنا چھوڑ دیا، امت کے لیے رونا چھوڑ دیا، امت کے لیے گڑ گڑانا چھوڑ دیا، امت کے ہدایت کے لیے بے چین ہونا چھوڑ دیا۔ علماء کی جماعت لے کر مولانا الیاس صاحب سفر میں ہیں، لمبا سفر کر کے تھک ہار کے رات کو پہنچے، کعبہ قیام کرنا ہے، نام یاد نہیں آ رہا مجھ کو ایک بزرگ کا، وہ کہنے لگے میں نے سوچا مولانا الیاس کے ساتھ رہوں گا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، پھر کسی نہ کسی کام میں لگا دیں گے، چلو رات کو تنہائی میں کسی مسجد میں کونے میں جا کے سو جائیں تاکہ فجر میں اٹھیں گے۔ تو میں کونا ڈھونڈنے لگا سونے کے لیے، تلاش کرتے کرتے دیکھا ایک اندھیری مسجد ہے، کہاں یہ ٹھیک ہے یہاں چلتے ہیں، اندر گیا تو دیکھا کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، اے اللہ کون رو رہا ہے اتنی رات کو؟ تو دیکھا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں کونا ڈھونڈ رہا تھا سونے کے لیے، مولانا الیاس صاحب ڈھونڈ رہے تھے رونے کے لیے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر رونا نہیں ہے تو پھر کام کیا ہے؟ اس لیے اپنی مسجد کو 24 گھنٹے آباد کریں، کہ رات کو مسجد آباد کرنا کہ فرمایا غیروں کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ ابھی ایک جماعت گئی اٹلی جیسا علاقہ، آپ سوچیں کھڑگپور میں تو کتنا پرانا کام ہے، پورے بنگال میں معروف کام ہے، لوگ کہتے ہیں کھڑگپور بنگال، کھڑگپور صوبے والے کہتے ہیں، دوسرے صوبے والے کھڑگپور، ارے بہت اچھا کام، بہت اچھا کام۔ آپ کے لوگ مثالیں دیتے ہیں اور آپ کے علاقے میں ایک بھی مسجد 24 گھنٹے آباد نہیں، اللہ اکبر، کتنی بڑی کمی ہے۔ تو اٹلی والوں سے کارگزاری لی، اے اٹلی والوں بتاؤ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ اٹلی والوں نے کہا کہ ہم رات کو مسجد میں اعمال کرتے ہیں، ہماری مسجد رات کو آباد رہتی ہے۔ اٹلی والے تو بولا کارگزاری سنو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے ہمیں رات کو گشت کرنا منع ہے، ہم گشت نہیں کرتے، مسجد میں قرآن ذکر تلاوت دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان گناہوں کے اڈوں سے نکل کر مسجد آ کر رو رو کر توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے بہت غلط کیا ہے۔ دیکھو مسجد کے ماحول میں عمل کرنا علاقوں میں ہدایت کو پھیلانے کا سبب ہے۔ 2 ساتھی کی شفٹیں بناؤ رات کو، 10 سے 12، 12 سے 2، صحابہ کیا
صحابہ کیا اذان ہوتی تھی تہجد کی، جو گھر میں ہے مسجد آ جائیں، جو مسجد ہے وہ گھر چلے جائیں. مسجد سونے کے لیے نہیں ہے کہ جماعت آئی ہے طے کر دو، 2 آدمی آ کر سوئیں گے، نگرانی کریں گے، اور رات کو 11 بجے آتے ہیں اور صبح فجر پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کیا ہے بھائی؟ مسجد سونے کی جگہ ہے؟ مسجد تو رونے کی جگہ ہے. کہ نہیں، ملاقاتیں کریں، محنت کریں، لوگوں کے پاس جائیں. ابو امامہ مسجد میں ہے، انفرادی حالات آئے ہیں اور اجتماعی حالات آئے ہیں، ایسی سخت آگ آئی ہے، فرمایا جو پورے مدینہ منورہ کو جلا کر راکھ کر دے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی اتنا سخت حال ہے. کہاں گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ سیدھا مسجد آئیں. اجتماعی حالات ہو، انفرادی حالات ہو، اللہ نے سب کا حل مسجد میں رکھا ہے. آپ نے حکم دیا کہ جاؤ تمیم داری، اس آگ کو اس کے ٹھکانے پر پہنچاؤ. فرمایا مسجد کے آباد کرنے والوں کو سب سے بڑا فائدہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کا تاثر ان کے دل سے نکال دیتا ہے، اور جس کا تاثر نکل جاتا ہے فرمایا اللہ اس کو تابع کر دیتا ہے. اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں، اپنی مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنا کریں گے انشاءاللہ، اور ہفتے میں 2 گشت پابندی سے کرنا، ہمارا گشت نہیں چھوٹے. حضرت جی فرمایا کرتے تھے تمہارا لاکھوں کا نقصان ہو جائے لیکن اپنے گشت کو مت چھوڑنا. اس لیے پابندی سے اپنے آپ کو مشورے کا پابند کرنا. اللہ نے نماز کو اور مشورے کو جوڑا ہے. مولانا یوسف صاحب نے عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا نماز اور مشورے کو جوڑا ہے. حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے. حی کے معنی سانپ کے آتے ہیں کہ جیسے سانپ سے آدمی ڈر کر بھاگتا ہے، نماز کے لیے ایسے آؤ. تو فرمایا کہ جب مشورے کا وقت آ جائے تو دنیا سے ایسے بھاگو جیسے تمہارے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے. ہمارے ساتھی مشورے کو اہمیت کہ نہیں، مشورہ تو سب سے اہم ہے، کہ جس طریقے سے عبادت کا وقار نماز ہے، اسی طریقے سے دعوت کا وقار اللہ نے مشورے میں رکھا ہے. مشورے میں اپنے کام کا مشیر بن کر آؤ، اور فرمایا لوگوں کا رفیق بن کر مت آؤ. ہم مشورے والے ہیں، ہم مشورے والے ہیں، ہم آپ کے دوست نہیں ہیں کہ آپ کی جا کر وہاں پہ بات پوری کرائیں گے. فرمایا اپنی بات کو پورا کرانا یہ تو سیاست کا مزاج ہے، اور اپنی بات کے اوپر فیصلے کا ماننا یہ نبوت کا مزاج ہے. یعنی ہم مشورے میں تقاضوں کو لینے کے لیے آئے. فرمایا جو جتنا سخت تقاضا لے گا اللہ کی اتنی بڑی مدد اس کے ساتھ ہوگی. اپنے آپ کو مشورے کا پابند بناؤ. نہیں ہم مشورے کے پابند ہیں، ہمارے یہاں مشورہ ہو گیا، ہم سب کی ایک بات ہو. یہ نہیں ہو کہ مشورے سے فلاں نے طے کیا ہے. عجیب بات چلی ہے، اللہ معاف کرے. ساتھی پوچھتے ہیں فیصل کون تھا؟ بھائی کیسی بات ہے، فیصل کون تھا؟ اور سنانے والے بھی کہتے ہیں ہاں فلاں فیصل تھا. او ہو تبھی تو یہ طے کیا ہے. او ہو حضرت علی فرماتے تھے جو آسمان پہ طے نہیں ہوتا وہ زمین پہ طے ہو ہی نہیں سکتا. ہماری قوت مشورہ ہے، ہماری اجتماعیت مشورہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اجتماعیت نہیں ہے، تمہاری عبادتیں اور تمہاری محنتیں عرش تک پہنچ جائیں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی اگر اجتماعیت نہیں ہے. شیطان تمہاری اجتماعیت کو توڑنے کی محنت کرے گا، فکر کرے گا کہ نہیں ان سے بدگمان کرو، کہ نہیں ہم بدگمان نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں مشورہ ہے، مشورے سے طے ہوگا. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیر دبا رہا تھا، خدمت کرتا تھا، مجھے چھٹی چاہیے تھی. انفرادی مسئلہ ہے، چھٹی چاہیے نظام الدین میں. تو میں نے پیر دباتے دباتے پوچھا حضرت ذرا ایک دن کی چھٹی دے دی. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. جس طریقے سے نماز کا وقت مقرر ہے اسی طریقے سے مشورے کا وقت بھی مقرر ہے. یہ نہیں کہیں چلتے پھرتے مشورہ کر لو، ایسا طے کر دیا ہاں یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. نہیں یہ ایسے نہیں، ہم پابند ہیں، ہم تو مشورے کے پابند ہیں. پیر دباتے دباتے پوچھ رہے ہیں کیا حضرت چھٹی دے دیجئے. حضرت جی چونک گئے. حضرت نے فرمایا چھٹی چاہیے، مشورے بات رکھنا. سوچو تو صحیح،
یہ نہیں کہیں بھی کچھ بھی طے کر دیا، نہیں، مشورے کا وقت ہے، آپ وقت پہ آئیے، آپ پابندی کیجئے مشورے کی. کیوں؟ کیونکہ ہم مشورے کی اطاعت کریں گے تو ساتھی ہماری اطاعت کریں گے، ہم مشورے کی اطاعت نہیں کریں گے ساتھی بھی ہماری اطاعت نہیں کریں گے. جو چیز طے ہو جائے اس کو اللہ کے بھروسے پر اس کو آگے فکر کرو کیسے یہ پورا ہو. یہ مت سوچو ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا. ہاں کوئی رائے آئے دل میں، عجیب بات ہے، اصول ہے. دیکھو تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کرو، وقت بہت ہو گیا. مشورے کے بعد کوئی رائے بنتی ہے آدمی کی تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ اجتماعی طے ہو گیا ہے. اگر تمہارے دل میں اس کے علاوہ کوئی رائے آئے تو اس کا کیا ادب ہے، یہ بھی سیرت سے ملے گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے اگر کوئی بات فیصلے کے بعد تمہارے دل میں آئے تو تم اس رائے کو سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے چھپاؤ. کیا کرو؟ چھپاؤ. یہ نہیں اپنا محاذ قائم کرو، آپ کی کیا رائے ہے، 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 میری تو یہ رائے ہے، میری تو یہ رائے ہے، کہ ہم نوا اور اپنا گروپ مت بناؤ. تفریق پیدا کرنے والوں کو موسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کی نماز چھوڑنے پر اللہ وہ پکڑ نہیں کریں گے جو امت کو تقسیم کرنے پر اللہ پکڑ کریں گے. تفریق کا گناہ سب سے بڑا ہے کہ نہیں ہم تقسیم نہیں کر سکتے، ہم تو اجتماعیت قائم کرنے والے ہیں. اگر کوئی کہے بھی بھائی فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کی رائے کیسے آ رہی ہے؟ یہ رائے نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اصول یہ ہے اگر یہ مخلص ہوگا تو رائے کو چھپائے گا. ہاں یہ اگر یہ فتین ہے تو رائے کو سب کے سامنے رکھے گا کہ دیکھو فیصل نے تو یہ طے کیا ہے لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے، فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ رائے صحیح ہے، یہ اچھا ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے. کہ سمجھ لو یہ فتین ہے، یہ فتنہ چاہتا ہے، یہ اصلاح نہیں چاہتا، یہ فائدہ نہیں چاہتا، یہ تو انتشار چاہتا ہے جماعت میں. کیا چاہتا ہے؟ انتشار چاہتا ہے. بدر کے قیام پر جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ قیام یہاں ہوگا، ایک صحابی کے دل میں رائے آئی تو وہ صحابی نے صحابہ سے اس رائے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اس رائے کو چھپایا اور موقع تلاش کیا کہ جب اللہ کے رسول اکیلے میں ہو تب میں ان سے بات کروں. ہاں یہ بھی ایک ادب ہے. یہ نہیں ذمہ دار سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے آئے اور سب کے سامنے بول دیا یہ دیکھیے آپ نے یہ طے کیا، یہ ہے یہ ہے یہ نہیں. موقع تلاش کیا، اللہ کے رسول اکیلے ہیں. تو اب اس کا ادب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اپنی رائے کو پیش کرو، اجازت مانگو کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن ایک بات میرے دل میں آ رہی ہے. تو پوچھا ان صحابی نے اللہ کے نبی یہ بتائیے آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اپنی رائے سے فیصلہ کیا ہے یا وحی سے فیصلہ کیا ہے؟ اگر وحی ہے اس لیے فرمایا کہ صحابہ کی سیرت سے اگر کوئی بات مل جائے اب اس کے آگے کوئی رائے نہیں ہے، اس کے آگے کوئی رائے نہیں ہے. وہی صحابہ کی عمل ہے، اس کے آگے کام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کیا یہ وحی ہے؟ اگر وحی ہے تب تو کوئی رائے نہیں ہے میری، کیونکہ وحی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلے کے آگے کون رائے دے گا؟ اگر وحی نہیں ہے، آپ کی رائے سے آپ نے فیصلہ کیا ہے تو میری بھی ایک رائے ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں رائے رکھوں. دیکھو یہ ہوتا ہے مخلص، کام کا نفع چاہنے والا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں یہ تو فیصلہ میں نے رائے سے کیا ہے. کس سے کیا؟ رائے سے کیا. آپ نے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ رائے دو. کہ اللہ کے نبی اگر ہمارا قیام پانی پر ہوگا، سنو عجیب بات ہے، اگر ہمارا قیام پانی پر ہوگا تو دائی جب اپنے آپ کو فکروں پر ڈالتا ہے تو دعوت کے فائدے اس کے اوپر کھلتے ہیں. یہ جب مخلص ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر خیر کے راستے کھولتے ہیں. تو کہ اللہ کے نبی اگر پانی پر ہمارا قبضہ ہوگا تو لوگ آئیں گے پانی لینے کے لیے، ہم ان کو دعوت دیں گے. سوچو موسیٰ نے لکھا ہے اپنے بیان میں کہ جنگ کے میدان میں بھی لوگوں کو دعوت دینے کی فکر ہے. آج تو مسجد میں رہ کر بھی دعوت دینے کی فکر نہیں ہے. اللہ کے نبی یہ لوگ آئیں گے پانی لینے، ہم ان کو دعوت دیں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری رائے اچھی ہے، آپ نے ایک آدمی کی رائے پر قیام اپنا بدل دیا۔ کسی صحابی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ آج تو اللہ معاف کرے لوگ آ کر کہتے ہیں کیسے طے ہو گیا، کس نے طے کر دیا، ہم سے بھی نہ پوچھے۔ ارے کیا بات ہے یہ، کیا بات ہے؟ ہم تو مشورے کے پابند ہیں، ہم تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، ہم تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے کیوں نہیں پوچھا۔ کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، ایک آدمی کی رائے پر آپ نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ ہو گیا، قیام بدل گیا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزو، اپنے آپ کو سیرت کا خوب پابند کریں۔ ہمارے جتنی بھی الجھنیں ہیں اور جتنی بھی دشواریاں ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے سیرت نہیں ہے۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کام کرنے والوں سے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں حیات الصحابہ میں لکھ چکا ہوں۔ اللہ معاف کر دے، حضرت کے سامنے ایک بات آئی، حضرت نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے تقاضوں پہ وہ لوگ جائے، تقاضوں پر میرا وہ عملہ چلے کہ جس نے کم سے کم 5 مرتبہ حیات الصحابہ پڑھی ہو۔ آج تو ایک بار کے لالے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں عزیزو، آخری بات یہ ہے، وقت اب بہت ہو گیا، 5 اعمال کو روزانہ کی تعلیم، اس میں خود بھی بیٹھیں اور لوگوں کو بھی بیٹھانے کی کوشش کریں۔ حضرت فرماتے ہیں جو لوگ عمل کی دعوت نہیں دیں گے یہ عمل سے محروم کر دیے جائیں گے۔ کوئی تعلیم میں بیٹھنا چھوڑتا نہیں ہے، کوئی مشورے میں آنا چھوڑتا نہیں ہے، اللہ ناراض ہو کر اس کو تعلیم مشورے سے محروم کر کے الگ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے کام کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو بزرگ عزیزو، ہمارا ماہانہ جوڑ 4 اعمال سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، ان 4 اعمال کی پابندی کرنا، عوام الناس کو ماہانہ جوڑ میں لانے کی کوشش کرنا، ہر مسلمان ماہانہ جوڑ میں آئے۔ یہ اعمال دعوت سے مسلمانوں کو گزارے، اور ہماری اجتماعیت، فرمایا ساتھ میں بیٹھ کر کھانا پینا اس کو اجتماعیت نہیں کہتے بلکہ قلوب کے مجتمع ہونے کو اجتماعیت کہتے ہیں۔ ہم جتنا جڑے رہیں گے نئے نئے لوگوں کو اللہ قریب کریں گے، اللہ نہ کرے ہمارے دلوں میں کوئی فرق ہوگا، آئے ہوئے لوگوں کو بھی دور کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے ماہانہ جوڑ، ہماری شب گزاری، جو شب گزاری نہیں کرتا ہر ہفتے یہ کام کی سطح میں نیچے جاتا ہے۔ ہم لوگ افریقہ گئے، وہاں دیکھا ایک آدمی آیا 80 کلومیٹر دور پیدل چل کر شب گزاری کرنے کے لیے، 80 کلومیٹر نظام الدین کی بات سننے کے لیے۔ کونگو میں ایک آدمی کو پتہ چلا اجتماع ہے، نظام الدین کی بات آنے والی ہے، نظام الدین کی بات سننا ہے۔ آج تو اللہ معاف کرے نظام الدین کی بات آئے، آج بولتا ارے بھائی چلو آتی رہتی ہے، بہت سنا ہے، ہم نے تو بہت سنا ہے۔ اس سے پوچھا کتنے دن آئے، کتنے دن پیدل چل کر آئے؟ کہنے لگا مجھے پتا چلا نظام الدین کے لوگ آ رہے ہیں اور دعوت کی بات اور دعوت کے تقاضے آئیں گے، صحابہ کی سیرت آئے گی، تو میں 4 مہینے پیدل چل کر اجتماع میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ ہمارا عملہ کیا کہتا ہے؟ ارے بہت دور ہے شب گزاری، کون جائے گا، چھوڑو۔ کہ ہم شب گزاری میں آنا نہیں چھوڑتے بلکہ اللہ ناراض ہو کر ہمیں شب گزاری سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزو، ہمیں اپنی قربانی کو بڑھانا ہے۔ بنا قربانی بڑھائے کام میں آدمی چل نہیں سکتا۔ 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، آدمی اپنی استقامت دکھاتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو 20 سال سے، ان کو اٹھاؤ بھائی، 20 سال سے ہمارے 3 دن ناغا نہیں ہوئے، نہیں ملتے ایسے لوگ، 20 سال ہو گئے 3 دن ناغا نہیں ہوئے۔ آپ بتاؤ ایک بچہ 20 سال سے کلاس 3 میں رہے اور اپنے آپ کو بریلینٹ اسٹوڈنٹ سمجھے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کا کھڑگپور کا علاقہ تو پڑھے لکھوں کا علاقہ ہے، آئی ٹی آپ کے یہاں ماشاءاللہ کھڑگپور آئی ٹی جو ہے ماشاءاللہ
IIT جو ہے 20 سال سے کلاس 3 میں رہے اور اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھے. کیا بھائی انٹیلیجنٹ نہیں ہے؟ ارے کیسا بیوقوف بچہ ہے 20 سال سے کلاس 3 میں. ہم 20 سال سے 15 سال سے وہی کلاس 3 میں وہی 3 دن میں. جب بھائی نوکری کیوں چھوڑ دی؟ ارے پتہ ہے آپ کو 3 سال سے تنخواہ نہیں بڑھا رہا تھا, کام چھوڑ دیا میں نے. ارے تم نے تنخواہ نہیں بڑھنے پر کام چھوڑ دیا, تم نے اللہ کا کام 3 دن 30 سال سے 3 دن لگا رہے ہو, اللہ نے تو کام سے نہیں ہٹایا. دائی جب قربانی دیتا ہے, دائی جب جان و مال لگاتا ہے, دائی جب قربانی کو بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برکتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اس لیے آخری بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے اب 3 تشکیلیں ہیں. ہمیں جب ملاقاتوں میں جائیں, جس کے پاس جائیں, ہمارے پاس 3 تشکیلیں ہیں. ہر سال کے 4 مہینے, ہر مہینے کے 10 دن, روزانہ کے 8 گھنٹے, اس سے کم ہم بولیں گے نہیں. سمجھ میں آئے تب بھی, نہیں سمجھ میں آئے تب بھی. حضرت جی فرماتے ہیں جو امت کی استعداد کو دیکھ کر دعوت کے تقاضے رکھتا ہے, یہ امت کی